السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت الکرسی جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں سے ثابت ہے کہ کتاب اللہ کے اندر سب سے جو افضل درجے کی آیات ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیات کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار اللہ کے رسول نے دہرایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہی جانتے ہیں کہ کون سی آیات ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ آیات الکرسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آیات الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیات کی زبان اور ہونٹ ہونگنے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا، تو رات ایک نوجوان کی شکل میں ایک آدمی آیا، تو میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا، تو کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو تھا کتے کی جو پنجہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا اس کا ہاتھ، اور اس کے اوپر بال بھی اوپر نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ کس نے تجھے کہا کہ یہ چوری کر؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیات الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، جو رات ان کے ساتھ جو واقعہ گزرا وہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی ہے کہ عطاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو گھر کی چھت جو تھی، جو اوپر والا حصہ ہے گھر کا، تو لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیات سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ یعنی کہ یہ حدیث ابو السلیل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو ارد گرد لوگ اس کے تابعین جو لوگ موجود ہیں، صحابہ کرام پر بھی موجود ہیں، اس کے وہ اتنے زیادہ ہوا کرتے تھے کہ چھت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ حدیث جو ہے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیات سب سے زیادہ عظمت کی ہے؟
تو ایک شخص نے کہا، ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگی، اٹھ کر نماز پڑھو۔ تو میں اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے مجھ سے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی۔ تو میں نے کہا نماز کہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا، اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا، یعنی کہ وہ انسان جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا اور اس کے اندر بھی وہ صدقہ کرتا ہے، تو یہ صدقہ سب سے بہتر ہے، اور فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی کہ ایک جمع غفیر تھا۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ تو میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے تفسیر کے ساتھ۔ اور ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانہ کی حفاظت کرنے کو کہا، یعنی کہ جو فطرانے کا مال ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا، کچھ چوری کی اس نے اور مال اسے لے کے جانے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا، اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یعنی تجھے بھی لے کے جاؤں گا اور جا کے یہ جو معاملہ ہے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ایک مال کے اوپر، تو رات کو ایک شخص آیا اور اس نے سے چوری کی، تو میں نے پکڑ لیا اس کو۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں۔
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی کہ انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا تھا، تو تب جا کے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رات والے قیدی کے ساتھ انہیں پھر کیا اس کے ساتھ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح رات سے معاملہ پیش آیا ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا ہی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ رات میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کی فقر و فاقہ اور اہل عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی اپنی، تو میں نے اس سے برترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یعنی اس نے اپنی کمزوری بیان کی کہ میرے، اس طرح پہلے ہم نے بیان کیا کہ اس نے اپنی کمزوری بیان کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت زیادہ فقیر ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے تجھ سے جھوٹ کہا ہے، جھوٹ بولا اس نے، اور وہ دوبارہ پھر بھی آئے گا تیرے پاس۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، کیونکہ صحابہ کرام کو علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ 100% کنفرم ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ دوبارہ پھر بھی آئے گا تیرے پاس، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ میں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ رات کو واقعی آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دھیان رکھا اور وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دوبارہ پھر کہا کہ اب یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یعنی اس نے وعدہ کیا، اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ اب نہیں آؤں گا، بس مجھے اس بار چھوڑ دو، اب میرے سے غلطی ہوگی، میں دوبارہ یہاں پر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ آیا رات کو پھر آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ انہیں کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر شدید قسم کی فقر و فاقہ اور اہل عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت میرے سے دوبارہ پھر اسی طرح کے فریاد کرنے لگا، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ابو ہریرہ، اس نے تجھ سے دوبارہ پھر جھوٹ بولا ہے، وہ رات کو پھر آئے گا تیرے پاس، پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی پھر ڈیوٹی جو ہے نا پھر پکی شروع کرنا، دیکھنے لگ گیا کہ اب پھر آئے گا یہ رات، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آئے گا تو آئے گا لازمی۔ وہ دوبارہ پھر آیا، تیسری مرتبہ بھی آیا اور وہ غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لازمی لے کے جاؤں گا، اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ تیری آخری اور تیسری شرط تھی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں ہوں گا، اور دوبارہ پھر آ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ یعنی کہ یہ شیطان ابلیس جو ہے انسانی شکل میں آ کے تیسری دفعہ یہ پکڑا گیا، تو آخری بار یہ کہتا ہے کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر یہ کلمات پڑھے گا نا تو اس سے تیری، اب آگے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کلمات کون سے،
وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اسی طرح اینڈ تک۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ انہیں کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ ذرا دوہراؤ۔ تو میں نے کہا، اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اینڈ تک یہ الفاظ انہوں نے دہرائے۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے، جو اس نے الفاظ دہرائے ہیں یہ بات اس کی سچی ہے، یہ تو کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ شیطان تھا، یعنی کہ انسانی شکل میں آیا ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا، یعنی کہ اس نے دیکھو نا، یہاں پر ایک فقیر شخص کو پکڑے، مطلب یہ ہے وہ حدیث اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، اس نے اپنی بات کہی تھی نا کہ میں ایک فقیر ہوں، مظلوم ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ تو یہاں اس روایت میں ہے کہ میں نے ایک جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہ کرنا، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکور مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اسے کہنے لگا، واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی مکمل پڑھی۔ تو اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور چلا گیا، اور واپس نہ آیا، یعنی کہ تیسری دفعہ سے اس نے چھوڑا، اس کو دوبارہ لوٹا نہ، چلا گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تجھے علم ہے کہ وہ کون سی آیات ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن محمد بن عبداللہ عن شعیب بن حرب عن اسماعیل بن مسلم عن متوکل عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریقے سے اس طرح کی روایت بیان کی ہے، اور ایسا ہی واقعہ ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا یہ 3 واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور اسے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
یا مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیات سکھاؤں گا کہ جب تو یہ آیات گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، ان دونوں نے مقابلہ کیا، ایک صحابی ہے اس کا نام ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسانی شکل میں ایک شیطان تھا۔ ان دونوں نے آپس میں کشتی لڑی، مقابلہ کیا، تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں نے تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ شیطان کو اس نے گرا دیا زمین کے اوپر، اور اوپر سے اس کا مقصر بھی اڑایا اس کا۔ تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے کمزور اور دبلا پتلا میں ہی ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلے کے لیے تو انسان دوبارہ اسے چھاڑ دیا، اور جن کہنے لگا تو آیات الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیات الکرسی پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان نکل بھاگتے ہیں، اور اس کی آواز گدھے کی گوز مارنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ جب کوئی انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے آیات الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ابلیس شیطان جو ہے وہ گھر سے ایسے بھاگتے دوڑتے ہیں جیسے گدھے نکلتے ہیں نا، اور وہ آپس میں شور بجاتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ آواز نکالتے بھاگ جاتے ہیں گھر سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیا وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابلیس کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو 3 دفعہ گرایا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیات ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اسے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور وہ ہے آیات الکرسی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیات الکرسی کی فضیلت اور بھی ہیں، ہم اسے پہ موضوع کو بند کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پڑھا کریں گھروں کے اندر داخل ہوتے وقت، اپنے بستر پہ سوتے وقت، اس سے مزید فائدہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے آپ کے پاس، اور ہر نیکی کام میں، ہر کام میں بھلائی ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ تو سب کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ۔